بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشی، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھیے الذين يدعون ربهم، جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداة والعشی، صبح و شام، یریدون وجہہ، وہ محض اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں، ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور نصیحت ہم سب کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے یہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے پیارے پیغمبر، آپ اپنے آپ کو روک کر رکھیے، مقید کر دیجئے، اپنے آپ کو پابند کر دیجئے ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، بالغداۃ والعشی، غدات کہتے ہیں غد صبح کو، اور عشی عشاء سے ہے شام کو کہتے ہیں، بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھیے۔ صبر کا معنی روکنا ہے۔ تو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد ہو رہا ہے، تھوڑا سا اس پر غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے یہ خطاب کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اپنے پاس ایسے لوگوں کو بلائیے جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، اپنے پاس ایسے لوگوں کو دعوت دیجئے کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں یا اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے بیان کا انداز یوں اختیار فرمایا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس روکے رکھیے، یعنی خود چل کر ان غریبوں کے پاس، ان عبادت گزار لوگوں کے پاس جائیے اور ان کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ کتنی اہمیت اور کتنا بہترین خطاب اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان لوگوں کے پاس جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، ان کے پاس اپنے آپ کو آپ روکیے، اپنے پاس ان کو نہیں بلائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ساری امت کے لیے ہادی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور تعلیم امیر غریب چھوٹے بڑے سب کے لیے یکساں تھی، لیکن ایک موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی 6 آدمی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے، میں تھا،
حضرت بلال تھا، حضرت حباب تھا، حضرت صہیب تھے، ایک اور آدمی تھا، اور یہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ جو غریب تھے، جن میں کوئی غلام تھا یا آزاد کردہ غلام تھا، جن کا اپنا کوئی ذاتی وہ سٹیٹس یا خاندان یا قبیلہ نہیں تھا، نہ ہی مالدار تھے، غریب لوگ تھے۔ اور کفار کا ایک سردار آیا اور اس نے کہا کہ محمد آپ کی بات سننے میں کوئی حرج ہم محسوس نہیں کرتے، لیکن ایک بات ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، اور کہنے لگا کہ آپ کی محفل میں یہ غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تنگ دست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہمارے آزاد کردہ غلام بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کا کوئی خاندان ہے، نہ مالی وجاہت ہے، نہ کوئی نسبی شرافت ہے، تو ان چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، آپ ان کو اپنی محفل سے اٹھا دیجئے یا ہمارے لیے الگ سے محفل قائم کیجئے، تو پھر ہم آپ کی بات سن سکتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے ساتھ، یہ جو غریب لوگ ہیں، یہ جو کمزور لوگ ہیں، یہ جو غلام لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، ہماری توہین ہے۔ ہم مکہ کے سردار ہیں، ہم قریشیوں کے سردار ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ؟ ان کے ساتھ بیٹھنا ہم اپنی بے عزتی اور توہین محسوس کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، آپ ان کو اٹھا لیجئے اور پھر ہم آپ کی بات سن لیں گے۔ اور اس طرح کے مختلف مطالبات وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شاید یہ بات آ گئی ہو، اس وجہ سے نہیں کہ یہ میرے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ حقیر ہیں معاذ اللہ یا غریب ہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ شاید اس وجہ سے آ گئی ہو کہ یہ تو اپنے ہیں، یہ تو گھر کے لوگ ہیں، یہ تو صبح و شام میرے ساتھ رہتے ہیں، یہ تو پانچوں نمازیں میرے پیچھے پڑھتے ہیں، یہ تو میرے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بعد میں بھی محفل ہو سکتی ہے، اور یہ جو سردار ہیں یہ تو آتے ہی نہیں ہیں، یہ تو اپنی سرداری کے زوم میں اور تکبر میں مبتلا ہیں۔ حضور کے دل میں شاید یہ بات آئی ہو کہ وقتی طور پر ان لوگوں کو اٹھا دیا جائے اور یہ جو سردار ہیں یہ آ جائیں، یہ بات سن لیتے ہو، اسلام کو اور زیادہ طاقت ملے گی، ترقی ملے گی، اور ان کے اسلام لانے سے ہو سکتا ہے ان کا پورا قبیلہ ہی اسلام لے آئے، یہ سردار ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بات آئی، آپ نے اٹھایا نہیں ہے، ان غریب صحابہ کو اپنی محفل سے اٹھایا نہیں ہے، بلکہ ذہن میں یہ بات آئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے پیارے پیغمبر، آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے پاس جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، جو صبح و شام صرف اللہ کی ترید زینت الحیات الدنیا یریدون وجہہ، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ آپ یہ سوچئے بھی مت، آپ یہ ذہن میں بھی مت لائیے کہ ان کو اٹھا کر ان کو بٹھا دیا جائے۔ دوسرے مقام پہ سورہ انعام میں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے پیارے پیغمبر، ان لوگوں کو مت دھتکاریے، مت اپنی محفل سے اٹھائیے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام۔ اور ایک اور مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صنادید قریش کو نصیحت کر رہے تھے، ان سے بات کر رہے تھے، تو اتنے میں ایک غریب صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون کھڑا ہے۔ محفل کا آداب تو وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کی آنکھیں ہوں، جو دیکھ رہا ہو کہ کس طرح کی محفل ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کس طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہ نابینا صحابی تھے، یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سرداروں کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے ہی کہا کہ یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ سن لیجئے، کوئی بات پوچھی، کوئی بات کہی۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے ان لوگوں کے ساتھ، ان کو تبلیغ کر رہے تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت آنا اور اس طرح درمیان میں سوال کرنا تھوڑا سا ناگوار گزرا، اور ناگواری کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے نہیں کیا، بلکہ آپ کی پیشانی مبارک پہ شکن نمودار ہوئی۔ تھوڑا سا غصے میں بندہ ہوتا ہے تو تھوڑی سی پیشانی میں سلوٹیں آ جاتی ہیں، پیشانی میں ایک شکن نمودار ہوئی، تو اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کھڑے کھڑے جبریل امین کو بھیج دیا۔ کہا عبس و تولا، چی بجبی ہوئے، تیوری چڑھائی، و تولا اور منہ پھیر دیا، اس وجہ سے کہ ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس ایک نابینا آ گیا، ایک نابینے کے آنے کی وجہ سے تیوری چڑھا دی اور منہ پھیر دیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کیا جانیں کہ شاید وہ جو نابینا صحابی آیا وہ آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ اسے بتاتے تو یزکا، وہ تزکیہ کرتا، او یذکر فتنفعہ الذکر، یا آپ اس کو نصیحت کرتے تو نصیحت اس کے لیے فائدہ مند ہوتی۔ اما من استغنا، آپ نے اس سے اعراض کیا، آپ نے اس سے منہ پھیرا، فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا، فرمایا کہ یہ جو آپ کے پاس کھڑے تھے، آپ پر لازم نہیں ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہی آپ انہیں کر کے چھوڑیں یا ان کو تزکیہ کریں، یا آپ پر لازم نہیں ہے، بس بات بتا دیں۔ تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مقدس پر تیوری چڑھی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے حبیب ایسا نہیں، یہ غریب صحابی جو آیا آپ اس کو نصیحت کرتے، یقیناً یہ عمل کرتا، اور جن کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں انہوں نے ماننا یا نہیں ماننا اس کا کوئی یقین نہیں ہے، انہوں نے آگے اٹھ کر جو ہے پھر بھی وہی اپنی حرکتیں دہرانی ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو روکے رکھیے ان کمزور اور ان غریب لوگوں کے ساتھ کہ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ یہ آیت خاص نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ یہ آیت خاص نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان، ہر انسان کے لیے۔ اور ہماری تو یہ ایک عادت بن چکی ہے، ایک ذہنیت بن چکی ہے ہماری کہ کوئی بڑا آدمی ہوگا تو اسے خواہ مخواہ پروٹوکول دیں گے، ہاں علم کے اعتبار سے ہو، عمر کے اعتبار سے ہو، تقوی کے اعتبار سے ہو، اس کی تو عزت بنتی ہے، اس کا تو مقام بنتا ہے، لیکن نہ اس کے پاس علم ہو، نہ تقوی ہو، نہ وہ بزرگی ہو، کچھ بھی نہ ہو، بس صرف پیسہ ہو، اچھی گاڑی ہو، کسی منصب پہ ہو، تو اس کو جو ہے وہ خواہ مخواہ پروٹوکول دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی غریب ہوگا تو اسے کہیں گے یار راستے سے ہٹ جا، بندے آ رہے ہیں، تو اس سائڈ پہ بیٹھ جا، بندے آ رہے ہیں۔ یہ ایک غلامانہ ذہنیت ہے ہماری، ایک غلامی کا احساس ہے جو ہمارے رگ و پے میں سرایت کیا ہوا ہے۔ ان بڑے لوگوں سے کیا ہے، وہ کیا دے دیں گے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک دنیا کی جو ہے نا وہ دنیا داروں کی مرغوبی ہے، ان سے مرغوب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ یہ بڑے بڑے لوگ، یہ کاروں والے، یہ کوٹھیوں والے، یہ منصب والے، یہ پیسے والے، یہ آپ کے پاس جب بھی آئیں گے تو آپ کو تکلیف میں مبتلا کریں گے، اور جو غریب لوگ ہیں وہ آپ کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ فوتگی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے قبرستان میں وہ کھڑے ہوں گے، آپ کی قبر کھود رہے ہوں گے، اور کوئی آپ پہ دکھ آ جاتا ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ پہ خوشی آتی ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان لوگوں نے کیا، انہوں نے تو آنا ہے اور جانا ہے بس۔ تو یہ جو ذہن بنا ہوا ہے یہ امیری والا اور امیروں کی اور پیسے کی قدر والا، یہ صحیح نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک جگہ جانا ہوا، دعا کے لیے کسی ساتھی نے بلایا، اور وہ دعا عالی شان جگہ پر تھی، وہاں پر گئے تو جو طلباء انہوں نے کسی مدرسے سے بلائے ہوئے تھے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، وہ پتہ نہیں بیچارے کتنے وقت سے وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے،
اور جب لوگ آ گئے تو میں نے دیکھا کہ وہ جو بچے ہیں نا ان کے لیے کرسیاں نہیں بچی وہاں بیٹھنے کے لیے، ان کو بالکل کونے میں کچھ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یوں کھڑے، ان کو ان کرسیوں سے ہٹا کر ادھر کھڑا کر دیا کہ بھائی مہمان آ رہے ہیں۔ یہ ہماری ذہنیت ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ ایک سوچ ہے اور ایک فکر ہے۔ تو ایسا نہیں، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے پیارے پیغمبر ان لوگوں کو آپ اپنے سے مت ہٹائیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اور وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہ، اور کسی مقصد کے لیے نہیں، صرف اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہوئے۔ اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اکثر یہ دعا فرمایا کرتا ہے، اللہم احیینی مسکینہ، اے اللہ مجھے زندہ رکھنا ہے تو مسکینوں کے ساتھ، وامتنی مسکینہ، میری موت ہو تو وہ بھی مسکینوں کے ساتھ، مسکینی کی حالت میں، وحشرنی زمرۃ المساکین، اور قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے تو مساکین کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تو فرمایا وَلَا تَعُدْ عَيْنَاكَ، آپ ذرا بھی ان غریبوں سے، ان مسکینوں سے اپنی آنکھ کو نہ پھیریے، ترید زینت الحیات الدنیا، اس وجہ سے کہ یہ لوگ جو ہے نا بڑے لوگ ہیں، ان کی زینت سے، ان کی دنیاوی زندگانی سے مرعوب ہو کر، فرمایا ہرگز نہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان لوگوں کی تو بات بالکل نہ مانیں جن کے دل ہمارے ذکر سے خالی ہیں، جو ہماری یاد سے غافل ہیں، جو ہمارے قریب تک بھی نہیں آتے۔ یہ کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ، یہ بڑے بڑے سردار، ان کے دل ہم سے خالی ہیں، وَلَا تُطِعْ، ان کی بات ہرگز نہ مانی ہے۔ یہ لوگ آ کر مطالبہ کرتے تھے کبھی کبھی، ایک تو یہ مطالبہ جو بیان ہوا کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے اٹھا دیجئے، اور کبھی کبھی یہ بھی مطالبہ کیا کرتے تھے کہ کچھ آپ نرمی اختیار کرو، کچھ ہم نرمی اختیار کرتے ہیں، مل ملا کے کام چلاتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ، ہرگز ان کا کہنا نہ مانیے، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جن کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، واتبع ہواہ، اور وہ لوگ خواہش پرستی میں ہیں، وہ نفسانی خواہشات کے پرستش کرنے والے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے پیچھے، ان کے لیے ہرگز جو ہے نا ان کی بات نہ مانیے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ پابند کیجئے، ان لوگوں کے ساتھ روکیے جو اپنے رب کو صبح اور شام یاد کرتے ہیں۔